کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ بات دعوے تک رہ جاتی تو سامعین محترم بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن بات دعوے تک نہیں رہتی۔ جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر دلیل بھی دی جاتی ہے۔ اب انہوں نے دعویٰ کیا، اللہ نے دلیل مانگی کہ اب تم دلیل دو۔ اب وہ دلیل اللہ نے کیا بنائی تھی؟ خالق کائنات نے دلیل یہ بنائی کہ میرے پیارے ان سے کہہ کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر دلیل یہ ہے کہ یہ غلامی مصطفیٰ میں آ جائیں۔ اگر تو یہ غلامی مصطفیٰ میں ہے، میرے محبوب کی غلامی میں ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہ میرے محبوب تیری غلامی میں نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ان کے منہ میں مار دیا جائے گا، ان کے دعوے کی کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین محترم، خالق کائنات نے کہہ دیا کہ صرف دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم محفل نعت سجاتے ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہمارے سے بڑا عاشق نہیں۔ محفلوں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو عاشق رسول کے خطاب دیتے ہوئے شاید دیکھنے والا تیسرا یہی سمجھے کہ ان سے بڑھ کے کوئی عاشق رسول نہیں ہوگا۔ لیکن سامعین محترم، بات دعوے تک رہ جاتی تو پھر بات اور تھی۔ بات دعوے تک اللہ کو پسند نہیں آئی، بات پسند آئی اللہ کو دلیل کے ساتھ، اس لیے اس نے دلیل قائم کی کہ صرف دعویٰ نہیں دینا، دلیل بھی دینی ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، میرے مصطفیٰ کی پیروی میں آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کو اپنا سمجھ لو، میرے مصطفیٰ کو عملاً، قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً اس کو اپنے اوپر، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنے اوپر طاری کر لو، اس کو مان جاؤ، دل و جان سے مان جاؤ، میں بھی سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں اتباع کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف محبت کر لینا، بات محبت تک ہوتی سارے بخشے چلے جاتے، لیکن دوستو بات محبت تک نہیں رکھی، بات اس نے رکھی اتباع تک۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پہلے محبت ہوتی ہے، پھر انسان اتباع کرتا ہے۔ جس کو پسند نہ کرے اس کی جیسا بننا گوارا نہیں کرتا، اسی جیسا تبھی کسی کا بننا گوارا کرتا ہے جب دل میں چاہت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انڈیا فلموں میں جو ہم کردار دیکھتے ہیں پیارے لگتے ہیں، اسی وجہ سے ان جیسی داڑیاں بناتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، ہم ان جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو ہم نے اپنے دلوں میں جگہ دی ہے، جب دلوں میں جگہ دی ہے تو پھر جسموں سے بھی نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، دل، جب انسان کا دل کسی پہ آتا ہے تو پھر وہ اس کی نقل اتارتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے دوستو بات محبت تک نہیں ہے، بات اتباع کی رکھی اللہ نے۔ کہا میرے پیارے بات صرف محبت تک کی ہوتی سارے بخشے جاتے، لیکن بات اتباع کی ہے کہ تیرے جو تیری نقل کرے گا، تیری پیروی کرے گا، وہی اسی کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا۔ جو تیری پیروی نہیں کرے گا اس کا دعویٰ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دعویٰ اسی کا تسلیم کیا جائے گا جو تیری پیروی کرے گا۔ سامعین محترم، پیروی کرنے کے لیے اللہ نے کوئی عام انسان ہمیں نہیں دیا، پیروی کرنے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں اپنا محبوب دیا۔ وہ کسی اور کا بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کی پیروی کر لو، اس کی پیروی کر لو، آخر اس نے اپنے محبوب کا ہی نام کیوں لیا؟ اس لیے میرے دوستو کہ اس نے محبوب کا نام لیا کہ اس کا محبوب اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ سامعین محترم، اس کا محبوب قابل ہے، جس طرح اس رب نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ رب اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ سامعین محترم، کیوں سجدہ کیا جائے؟ ہم ارد گرد
و نوا کی چیزوں کو دیکھیں تو بات اور ہے. آؤ اپنی ذات کو دیکھتے ہیں. اپنی ذات کو دیکھیں نا تو ہم کہیں گے کہ واقعی ہی وہ رب اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. آؤ قرآن کی آیت سناتا ہوں دوستو. بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکل جاتی ہے. بے ساختہ انسان کا سر سجدے میں گر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی کر سکتا تھا, اسی نے کیا ہے. 18واں سپارہ ہے, پہلا صفحہ ہے. خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا. اللہ نے کہا کہ ثم خلقنا النطفہ, ہم نے انسان کا پہلے نطفہ بنایا. ہم نے انسان کا پہلے نطفہ بنایا. نطفہ کسے کہتے ہیں؟ نطفہ اس پانی کو کہتے ہیں جو مرد سے نکلتا ہے اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے. سامعین محترم, اس نکلنے والے پانی کو جسے سپرم کہتی ہے انگلش میڈیکل جسے سپرم کہتی ہے, قرآن کہتا ہے کہ پہلے یہ پانی نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے. ہم نے فرمایا کہ ثم خلقنا النطفہ تھا, ہم نے پہلے نطفہ بنایا. دوستو یہ نطفہ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ آج جدید سائنس میڈیکل سائنس ہے دوستو. لیبارٹری میں چلے جائیں, آپ چلے جائیں گائناکالوجسٹ ہاسپٹل کے اندر, کسی ڈاکٹر کو جا کے پوچھو, وہ یہ تو کہے گا کہ مرد کو سپرم کو رکھیں گے, اس کو حرارت دیں گے, اس کی عورت کے انڈے کو رکھیں گے, اس کو اس کے اندر فٹ کریں گے اور بچہ مصنوعی طریقے سے پیدا کر دے گا, جسے بیبی ٹیسٹ ٹیوب بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سپرم کو پیدا کر دیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ثم خلقنا النطفہ تھا. یہ نطفہ بنانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. پھر بات یہاں پہ بھی ختم نہیں کی اس نے کہا ثم خلقنا النطفہ تھا, ہم نے نطفہ بنایا. پھر کہا ثم خلقنا النطفہ علقۃ فخلقنا العلقۃ, کہ ہم نے اس نطفے کو پھر ہم نے خون کی شکل دی. پھر آگے کہا مدغۃ فخلقنا المدغۃ, پھر اس خون کی شکل کو ہم نے, پہلے وہ پانی مرد کے پاس تھا, پھر وہ عورت کے رحم میں چلا گیا. جب وہ عورت کے رحم میں گیا وہاں پہ وہ پانی تھا. کچھ دن گزرے, پھر حضرت ضیاء الامت نے 40 دن لکھا ہے کہ 40 دن میں انسان پورا ہو جاتا ہے. اب وہ 3-6 گھنٹوں کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ اتنے گھنٹے اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو آپ ضیاء القرآن شریف کے 26ویں پارے پہ پڑھیے گا. فرمائے کہ وہ چند گھنٹے گزرتے ہیں, وہی پانی کی شکل جو ہے خون میں بدل جاتی ہے. پھر وہ کچھ دیر گزرتی ہے, خون سے وہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ چیز جو ہے علاقہ بن جاتی ہے. کیا کہ نرم گوشت بنتی ہے. نرم گوشت, وہ نرم گوشت جس کو آپ دیکھیں گے اس کے ریشے آپ کو علیحدہ علیحدہ دکھائی دیں گے. سامعین محترم, پھر اللہ نے کہا فخلقنا العلقۃ مدغۃ فخلقنا المدغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. فرمایا کہ پھر وہی گوشت ہے, اس کے بعد اسی گوشت سے ہم ہڈیاں بناتے ہیں. پھر اس ماں کے پیٹ میں ہڈیاں بنائی جاتی ہیں. پھر ہڈیاں بنانے کے بعد فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, کہ ہم ان ہڈیوں کے اوپر پھر پورے انسان کی ہڈیوں پہ پورا گوشت چڑھا دیتے ہیں. پھر ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر بچہ ماں کے پیٹ کے چوتھے مہینے میں ہوتا ہے, ہم اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں. سامعین محترم, انسان 40 دنوں میں پورا ہوتا ہے, چوتھے مہینے میں اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے. باقی کے مہینے ماں کے پیٹ کے اندر پورے کروائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اعضاء طاقتور ہو جائیں, مکمل عضو اس کے سارے مکمل ہو جائیں. پھر جب 9ویں مہینے کے بعد بچہ جب سامنے آتا ہے باپ کی گود میں اور ماں کی گود میں جب سامنے آتا ہے, ماں پہلے دیکھتی ہے, باپ دیکھتا ہے, ماموں دیکھتا ہے, چچا دیکھتا ہے, دوست دیکھتا ہے. اسی انسان کو جس کو رب نے ایک پانی کے قطرے سے بنانا شروع کیا, جب اس کو دیکھتا ہے تو دیکھتے سار پھر وہ کیا کہتا ہے کہ سبحان اللہ, مولا تیری ذات پاک کہ تو نے اتنا حسین انسان پیدا کیا. سامعین محترم, پھر جب یہی بات حضور نے حضرت صحابہ کے سامنے بیٹھ کے سنائی, حضرت عمر پاس بیٹھے تھے. حضرت عمر نے کہا جب یہ ساری اپنے رب کی تعریف سنی
تو حضرت عمر سے رہا نہ گیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں جب انسان کی تخلیق ہوتے ہم بے ساختہ کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرت عمر سے بھی رہا نہ گیا. حضرت عمر نے سبحان اللہ کی لفظوں کے ساتھ کہی. حضرت عمر کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یا رسول اللہ کتنی برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے ایسا حسین انسان پیدا کر دیا ہے, ایسی حسین تخلیق کس نے کر دی ہے, کیسا برکتوں والا وہ رب ہے. اللہ کو عمر کے یہ لفظ اتنے پسند آئے, اللہ نے انہی لفظوں کو قرآن کی آیت میں ناک کے 18ویں سپارے کے اندر فٹ کروا دیا کہ میرے پیارے ہم عمر کی زبان سے جملے نکلے ہیں, ہم اس کو قرآن کے اندر رکھتے ہیں. دوستو پھر بتائیے وہ رب اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں؟ بتائیے ہے کہ نہیں ہے وہ کہ اس کو سجدہ کیا جائے, کہ وہ اس قابل ہے. لوگوں جس طرح اس نے اپنی ذات کے لیے کہا کہ میں اس قابل ہوں, اس لائق ہوں کہ مجھے سجدہ کیا جائے, اس نے اپنے حبیب کا نام لیا تو کہا اب میں تمہیں محبوب بھی وہ دے رہا ہوں کہ جو اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. سامعین محترم باتیں یہاں پہ کریں جو میں نے جو ذہن بنایا تھا ساری سکیپ کر کے صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ یہ جس کی میں تمہیں بات کر رہا ہوں اس کی تعریف میں ان لفظوں سے کر رہا ہوں کہ یہ جو محبوب جس کے بارے میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کی پیروی کرو, یوں ہی نہیں کہا بلکہ کہہ رہا ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے اپنے حبیب کے کردار کو کامل بنایا ہے. اور دوستو ضروری نہیں ہے کہ جو انسان سونا ہو خوبصورت ہو وہ کامل بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کہ سونا بھی ہو اور کامل بھی ہو, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے وہ سونا ضرور ہوتا ہے, ضرور سونا ہوتا ہے. اور پھر کائنات کے اندر 100% کامل ذات اگر اللہ نے کسی کی بنائی ہے تو وہ تیرے اور میرے آقا کے ساتھ بنائی ہے. سامعین محترم کامل ذات جب اس نے ذات کامل بنائی ہے تو پھر حسن بھی اس نے کامل دیا ہے کہ میرا محبوب سوئے گا تو تب بھی سونا لگے گا, جب مدینے کی گلیوں میں چلے گا تب بھی سونا لگے گا, جب کھانا کھا رہا ہوگا تب بھی سونا لگ رہا ہوگا, پانی پی رہا ہوگا, اس جیسا حسین کوئی نہیں ہوگا. میرا محبوب کی زلفیں بکھری ہوں گی وہ حسین ہوں گی, میرے محبوب کی زلفیں سنوری ہوں گی وہ پیاری ہوں گی. جب سر عرش اولا چلا جائے گا تو پھر تو اس کا رب بھی کہے گا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سامعین محترم کہ اور پھر دیکھیے مزے کی بات, کیسا کامل حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا, کیسا کامل حسن دیا کہ 29واں سپارہ سورہ ملک حضرت ضیاء الحق نے مقالات کے اندر اس کا ترجمہ ان لفظوں کے ساتھ بھی کیا. سورہ ملک کی پہلی 2 آیتیں چھوڑیں اگلی پڑھیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. فرمایا کہ جہاں باقی تخلیق کا ذکر ہے حضرت ضیاء الحق نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا, آؤ بھئی میں نے اپنے محبوب کو سونا بنایا ہے, میں نے اپنے محبوب کو کامل بنایا ہے. آؤ دنیا والو میری تخلیق کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں, میرے محبوب کے اندر نقص نکال کے دکھاؤ. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. آؤ میرے سونے کو دیکھو, آؤ اس میں نقص نکالو, آؤ اس میں عیب نکالو. اللہ نے کہا فرجع البصر, تم دیکھو اس کو, هل تری من فطور, کوئی نقص نظر آئے گا؟ نہیں نظر آیا. پھر بھی شک رہ جائے گا کہ پہلی نظر سے دیکھا ہے, کیا پتا عیب ہو, دوسری نظر مارتے ہیں. اللہ نے کہا آؤ ثم ارجع البصر, آؤ دوسری نظر بھی مار لو, شاید تمہیں کوئی نقص نظر آ جائے. پھر بھی اللہ نے کہا ثم ارجع البصر, دوسری نظر کے بعد بھی میرے محبوب میں نقص نظر نہ آئے تو پھر میں تمہیں ایک اور بات کہتا ہوں, کرتین ینقلب الیک البصر, پھر نظر بار بار مارتے رہو, بار بار میرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہو, دیکھتے رہو, دیکھتے رہو. فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر
البصر کرتین ینقلب الیک البصر حاسیا وہو حسیر. میرے رب نے کہا میرے مصطفیٰ کے اوپر بار بار نظر دہراتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ اگر حاسیا وہو حسیر کا ترجمہ حسان بن ثابت کی زبان میں سنیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سونے تیرے جیسا میں نے نہیں دیکھا. حضور نے کہا ہوگا کہ پھر تیری آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے؟ اب بات ہی ختم کر دی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونے تیرے جیسا حسین تو آنکھ تب دیکھے جب کسی ماں نے جنا ہو. ماں ہی وہ پیدا نہیں ہوئی جس نے تیرے جیسا، اس جیسی تو ماں ہی نہیں جس نے تیرے جیسا بیٹا پیدا کیا ہو. سامعین مکرم پھر آگے سنیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ دُبُرٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا شَبَابَ. سونے تجھے تو میرے رب نے ہر عیب سے پاک کیا بلکہ تجھے تو یوں پیدا کیا جیسے تیری مرضی ہوتی چلی حسینہ جمیلہ نا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے. اور حاسیہ وہو حسیر کا بھی یہی کہا تمہاری نظریں دیکھ دیکھ کے تھک جائیں گی، خائب و خاسر واپس آ جائیں گی، لیکن میرے مصطفیٰ میں کوئی عیب دکھائی نہیں دے گا. اور عیب دکھائی دے کہاں سے؟ ہو تو کوئی دکھائی وہ اللہ نے تو کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے، ہر نقص سے پاک پیدا کیا. پھر دوستو پھر کہیں نا کہ اللہ نے محبوب وہ دیا کہ جو اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی نقل اتاری جائے، اس کے خوب کیا جائے، اس کے چلنے جیسا چلنا بنایا جائے، اس پہ بیٹھنے جیسا بیٹھنا بنایا جائے. لوگوں دعویٰ محبت کا سچا ہو جائے گا. اور دوستو پھر بات اسی کے اوپر کریں، گفتگو کو ختم کر دیں تو پھر یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ انعام کیا دے گا کہ میرے محبوب کے اتباع میں آنے کا پہلا انعام یہ دے گا کہ یحببکم اللہ، وہ رب تمہارے سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا کہ میرے محبوب کی غلامی میں آؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم سے محبت کرنے لگے گا. دوستو آؤ ایک بات سناؤں. یہودی تھا، حضور کی نقل اتارنے لگا. بچے تھے اس کے، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں نقل نہ اتار کے دکھاؤں مسلمانوں کا نبی کس طرح چلتا ہے. سامعین محترم اب اس نے کس خیال سے کیا کس خیال سے نہ کیا، لیکن نقل تو حضور کی اتار رہا تھا، اتباع تو حضور کی کر رہا تھا، حضور کے چلنے جیسا چلنے لگا تھا. دوستو جب حضور اس گلی سے گزر رہے تھے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے کہا میرے پیارے حبیب جن قدموں سے گزر کے آئے ہیں انہی قدموں پہ واپس پلٹ جائیے، اس یہودی کو جائیے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے. حضور نے کہا عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے حبیب جا کے دیکھ. حضور نے جا کے دیکھا، وہ حضور کی نقل اتار رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو بچوں مسلمانوں کا نبی اس طرح چلتا ہے. دوستو جب کہا کہ مسلمانوں کا نبی اس طرح چلتا ہے، عرض کی مولا یہ تو میری نقل اتار رہا ہے. کہا مصطفیٰ نقل تیری اتار رہا ہے، پیارا مجھے لگ رہا ہے، میں نہیں چاہتا جو تیری نقل اتارے وہ جہنمی رہ جائے. جا کے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے اسے معاف کرتے ہیں. مطلب کیا تھا؟ صرف ایک اس نے نقل اتاری تھی، پھر دل سے بھی نہیں اتاری، ایمان سے بھی نہیں اتاری. اللہ کو وہ کیسا پیارا لگا. اور ہم ایمان والے ہو کے جب حضور کی اتباع میں آ جائیں گے تو دوستو وہ رب ہمیں نہیں نوازے گا. وہ دیکھیں آپ صحابہ کرام جو ہے وہ گئے وہاں پر غزوہ بدر کے جنگ پہ گئے، کتنے دنوں سے حملے ہوئے لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی. سارے صحابہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے فتح نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی نہ کوئی حضور کی سنت چھوٹ رہی ہے. پتہ چلا صحابہ ہر سنت ادا کرتے تھے، کوئی رہی انہیں محسوس ہو گیا. کہا کوئی سنت رہ گئی ہے جس کی وجہ سے جنگ کے اندر فتح نہیں ہو رہی. کسی نے کہا جب سے میدان جنگ میں آئے ہیں اس وقت سے مسواک نہیں کی، آؤ مسواک کریں اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا. ٹہنیاں توڑ کے مسواک بنائی، نہر کے کنارے بیٹھ گئے، سارے صحابہ مسواک کرنے لگے. ادھر سے دشمن نے حملہ کر دیا، دشمن نے حملہ کیا، اسی پاؤں کے اوپر قدموں پہ واپس پلٹ گئے یہ کہہ کے اور چلو
مسلمان اپنے دان تیز کر رہے ہیں، ہمیں کچا ہی چبا جائیں گے، ہمیں کچا ہی چبا جائیں گے۔ وہ ایک مسواک نہیں کی تھی، فتح نہیں ہو رہی تھی، وہی مسواک کی بغیر جنگ کی اللہ نے فتح کر دی تھی۔ پھر آؤ دوستو، آؤ اس محبوب کی اتباع کریں، آؤ صرف دعوے نہیں، آؤ اس کی اتباع کے اندر بھی کچھ وقت گزاریں۔ لوگوں، اللہ محبت کرے گا، دنیا سنور جائے گی، اور پھر اس کی اتباع تو ایسی اتباع ہے، ایسی اتباع ہے کہ دنیا سنورتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کالم پڑھا ضیاء حرم کے اندر، سپتمبر کے ضیاء حرم کے اندر بھی لکھا۔ ایک بات سناتا ہوں کہ دنیا کے اندر کیسا حضور کی اتباع کے اوپر حضور کی ایک ایک جو ادا ہے ہمارے لیے حکمتوں سے بھرپور ہے، حکمتوں سے بھرپور ہے۔ سامعین محترم، صبح سویرے جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہم بھی اٹھتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام آپ بھی بیدار ہوتے تھے۔ سامعین محترم، اب جب حضور بیدار ہوتے، ہمارا طریقہ ہم اٹھ کے چل دیے، لیکن حضور جب بیدار ہوتے تھے تو کریم آقا علیہ السلام آپ اٹھ کے آپ اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کے اوپر مساج کیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو ملتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ کتنی دیر کے لیے ملتے تھے؟ کہ جتنی دیر 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے، اتنی دیر حضور اپنی آنکھوں کو ملا کرتے تھے۔ اب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے کتنا وقت لگتا ہے؟ منٹ بھی شاید پورا نہ لگے، منٹ لگ جائے گا، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ سامعین محترم، اب یہ حضور کی ایک سنت ہے، اب وہ اگر آپ نے پڑھنا ہو کالم تو سپتمبر کے ضیاء حرم کے اندر 2021 کے اندر یہ کالم ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں، لیکن صرف ایک سنا رہا ہوں، بس صرف ایک سنا رہا ہوں۔ اب وہ آنکھیں ملتے حضور علیہ السلام، اور پھر آپ بیدار ہوتے، پھر آپ جو ہے وضو فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کہنے لگا حضور کی اس ادا کے اوپر جب تحقیق ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ حضور کی اس ادا، یہ جو ایک سنت مبارکہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ کہنے لگا اس کے اوپر جب سرچ ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ جس وقت انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اس وقت اس کا جسم ایکٹیو ہونے کے اندر، اس کے سارے اعضاء ایکٹیو ہونے میں، پوری باڈی کے اندر خون کے پھیلنے میں 11 منٹ لگتے ہیں۔ جب پورے جسم کے اندر خون دوڑے، پورے جسم کے اندر خون جو سفر کرتا ہے اور ہر اعضاء کو وہ ایکٹیو کرتا ہے، اس کے 11 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن جب وہ حضور کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، دوستو اب 11 منٹ کون بیٹھے، کون انتظار کرے؟ کہاں میرے جیسے انسان جو ایمرجنسی میں سوتا ہے، ایمرجنسی میں اٹھ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایمرجنسی بنی رہتی ہے۔ سامعین محترم، میرے جیسا انسان 11 منٹ بیٹھ کے انتظار نہیں کر سکتا کہ پورے جسم کے اندر 11 منٹ خون کی سپلائی پہنچے تو پھر میں اٹھ کے بیٹھوں، لیکن حضور نے حل نکال دیا۔ حضور علیہ السلام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتا ہے جو انسان جس کی یہ عادت ہے کہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے سب سے بستر کے اوپر بیٹھتا ہے، اپنی آنکھوں کا مساج کرتا ہے، اتنی دیر آنکھوں کا مساج کرتا ہے جتنی دیر حضور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ 1 منٹ لگتا ہوگا، آدھا منٹ لگتا ہوگا، 1.5 منٹ لگ جاتا ہے۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ آنکھوں کا مساج کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص کے 3ری دفعہ پورے ہونے سے پہلے پوری باڈی کے اندر انسان کا خون بہہ جاتا ہے۔ انسان بلڈ پریشر کے مریض ہونے سے، انسان برین ہیمج کے مریض ہونے سے، اور انسان دل کے اٹیک ہونے سے، ہارٹ اٹیک کے مرض سے انسان بچ جاتا ہے۔ سامعین محترم، 11 منٹ کوئی انتظار نہیں کر سکتا، لیکن یہ 1 منٹ جو انسان بیٹھ کے اپنی آنکھوں کا مساج کر دے گا، اللہ اس کو پھر آپ دیکھیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے آخر پہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ اکثر دیکھیں گے جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے کے ارد گرد ہوتے ہیں، 8 سے پہلے 8 کے بعد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس طرح سو کے نہیں اٹھتے جس طرح ہمیں کملی والے نے سکھایا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق سو کے اٹھا کریں تو دوستو ہم یہ ان پیشانیوں سے، ان بیماریوں سے ہم لوگ بچ جائیں، ہمارے برین ہیمج سے، بلڈ پریشر سے، ہارٹ اٹیک سے، ان بیماریوں سے بچ جائیں۔ سامعین محترم، کیا ہے کہ ہم حضور کی اتباع نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہیں لیکن حضور کی اتباع ہم نہیں کرتے۔ ایک سنت پہ عمل کرنے سے اتنی بیماریوں سے جان چھوٹتی ہو تو سامعین محترم، آؤ اس محفل میں بیٹھے ہو،
یہ ارادہ کرو کہ ایک ایک حضور کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں گے اپنی ذات کے لیے کہ اس میں ہمارا نفع ہے، دنیا کا نفع ہے، آخرت کا نفع ہے اور رب کے محبوب ہونے کا موقع ہے اس کے اندر۔ سامعین محترم، ایک ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، زندگی سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ صرف ایک حضور کی سنت بتائی ہے اور اس کی ایک حکمت بتائی ہے۔ اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کے اوپر میرا خیال ہے 4 صفحے لکھے ہیں، ادھر 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 اور ادھر، چوتھے صفحے کے درمیان میں اس نے ختم کیا ہے۔ یہ پڑھیے گا، اس پہ ایک نہیں لکھا ہوگا، اس کے اوپر کئی حضور کی سنتیں اور 7 میڈیکل سائنس کی حکمتیں لکھی ہیں۔ اور پھر دوستو یہ صرف وہ ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لکھی ہے، اور ایک ڈاکٹر مسعود احمد غزنوی گزرا ہے جس نے تو ساری کوئی میرے ہاتھ سے 8 والیم کی کتاب لکھ دی ہے اس نے، جس نے حضور کی ایک ایک حضور کے سونے کے اوپر، حضور کے دن میں سونے کے اوپر، حضور کے عشاء کے بعد سونے کے اوپر، حضور کے صبح کے وقت اٹھنے کے اوپر، وقت ہوتا تو میں آپ کو اور 2-4 بتا دیتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ پھر جو ہی کبھی کسی محفل میں بیٹھیں گے تو بیان کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔